علماء ذی وقار، محترم جناب صدر جلسہ، محترم مہمانان گرامی، محترم اراکین و منتظمین ادارہ ہذا، محترم و معزز شرکاء جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ و قدس شانہ و عز برہانہ لا تعدد احسانہ وأعظم کمالہ۔ آپ کی تشریف آوری، علماء کرام، حفاظ کرام، نعت خوانان صاحبان اور قرآن حضرات کا پڑھنا منظور و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ترستی ہوئی اس علاقہ کی زمین کو مولا کریم نے علم و عرفان کی بارش سے مستفیض فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں وہ بھی زمین ہے کہ جس جگہ پہ وی سی آر پہ لوگ بلو پرنٹ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بھی زمین ہے کہ جہاں ریچھ اور کتوں کی کشتی ہوتی ہے، وہ بھی زمین ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار کی توہین ہوتی ہے، مگر الحمدللہ رب العالمین یہ بھی وہ خوش نصیب زمین ہے کہ جہاں دو شب و روز سے علم و عرفان کی اور نورانیت کی بارش ہو رہی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ احباب جو اپنے رات کو آرام کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک پیغمبر کے ذکر کے لیے تشریف لائے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو اسی جذبے کے تحت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل ان دو چیزوں کا ذکر یکجا یعنی اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھیے، متعدد آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے ایمان والو نیک عمل کرو۔ نیک اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ، یہ دین کے 5 اسلامی ارکان جن کو عمل کہا جاتا ہے۔ ایمان اور عمل یہ ایسے لازم و ملزوم ہیں جیسے اثر کے ساتھ سایہ ہوتا ہے۔ سایہ جدا نہیں ہو سکتا، آدمی کھڑا ہے تو اس کا سایہ بھی کھڑا ہے، آدمی بیٹھ جائے گا تو سایہ خود بخود بیٹھ جائے گا، آدمی چلے گا تو سایہ اس کے ساتھ چلے گا۔ وہ بوجھل نہیں آدمی پر، بلکہ جو عمل آدمی اثر کرے گا نقل سایہ بھی وہی عمل کرے گا۔ ایمان اور عمل یہ لازم و ملزوم ہے۔ مومن کو یعنی ایمان والے کو نیک اعمال ایسے خوبصورت لگتے ہیں جیسے دلہن زیورات کے ساتھ سجتی ہے۔ مومن آدمی کو نیک عمل
جیسے درخت پھل اور پھول کے ساتھ سجتا ہے۔ نیک اعمال مومن کا سرمایہ ہے، عمل کے بغیر نجات نہیں ہوتی، ہم اس کے قائل ہیں۔ عمل بہت ضروری چیز ہے، اور خدا کے لیے مسلمان بھائیوں، آپ کا جس فرقے سے، جس گروپ سے، جس پارٹی سے، جس مذہب سے تعلق ہے، بے شک ہو ہم اس کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ میرے پاس پیغمبر کا فرمان بالآخر پورا ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا تھا تفترق امتی ثلاثۃ وسبعون فرقہ، ثلاثۃ وسبعون فرقۃ کلهم فی النار الا واحدہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، کلهم فی النار، تمام جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہے۔ پوچھا من قال، وہ کون سا ہے؟ فرمایا مان علیہ و صحابی، جس جماعت پہ میں پیغمبر اور میرے اصحاب چل رہے ہیں وہ حق والی جماعت۔ فرقے سے، جس گروہ سے، جس پارٹی سے تعلق ہو، عمل ہر مذہب کے نزدیک بنیادی چیز ہے، عمل کے بغیر نجات نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں آگے چل کر آپ کے سامنے یہ بھی بتاؤں گا کہ حق پرست اور حق اللہ جماعت کون ہے۔ قرآن شریف کو پڑھیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک ہے، کوئی پیر پیغمبر خدا نہیں، کوئی مورتی بت صنم حجر شجر خدا نہیں، خدا صرف اللہ تعالیٰ۔ سب کہتے خدا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ واحد لا شریک، بے مثل و بے مثال، کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کی ذات مبارکہ میں خامی نہیں۔ اس پوری کائنات کا واحد مالک اللہ، ذرات کے برابر کسی کا اشتراک نہیں، پانی کے قطرہ کے برابر کسی کا حصہ نہیں، معمولی سا معمولی کسی کا اشتراک یا سانچ کھاتا نہیں، کسی کی پارٹنرشپ نہیں، اس پوری کائنات کا واحد مالک اللہ تعالیٰ۔ سب پر واحد مالک کون؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا کریں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ میری آپ سے اپیل ہے، میری آپ سے یہ گزارش ہے، اللہ تعالیٰ۔ مجھے ایک دوست نے فرمایا کہ جناب آپ تقریر اردو میں کریں، اس لیے میں آپ کے سامنے، آپ کو سمجھ آ رہی؟ اچھا یعنی بات اچھا جناب درود شریف پڑھو، میں تھوڑے کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن شریف دے وچ 24 سپارہ سورۃ حامیم سجدہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون ان الذین، جو لوگ جن لوگ قالو آخر ربنا اللہ، جو سادہ رب ہے اللہ تعالی، یعنی جن لوگ آخر جو سادہ رب ہے اللہ تعالی، ثم استقاموا، پھر اس جات ہوتے پکی ہو گئے دن، تتنزل علیہم الملائکہ، میں رب تعالی انہاں دی حفاظت واسطے فرشتے نازل کریں، اللہ تخافوا، انہاں کو کوئی خوف نہیں، ولا تحزنوا، انہاں کو کوئی کام نہیں، وابشروا بالجنت، کہ میرا خوشخبری سنوینا انہاں جنت دی، اللہ تی کنتم توعدون، جس کا میرا وعدہ فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مولا کریم نے توحید یعنی وحدانیت کا ذکر بیان، اور ایک مسلمان دی حیثیت نال عقیدہ ہی وہ ہونا چاہیے جو یہ ساری کائنات دا خالق کون؟
کرو اللہ سائیں، یا اللہ تعالی، یا اللہ پاک، یا اللہ جل جلالہ. توجہ ہے؟ یعنی اللہ تعالی دا نام مہربانی فرما کے وہ شان کے مطابق لیا. یہ تو میں جناب آج تربیت کے طور پر تیار کر رہے ہیں کہ تھوڑی زبان وچوں جدوں بھی اللہ تعالی دا نام نکلے، اللہ تعالی نجی محفلے ہوئے، دوستاں وچ بیٹھے ہو، گھر دے ماحول وچ بیٹھے ہوئے، تواڈے منہ وچوں اللہ تعالی دا لفظ نہیں کرسی. تعالی دا معنی اونچی شان والا. تساں جو اللہ تعالی دا نام اونچی شان دے نال تے عزت دے نال لے سو، اللہ رب تعالی تواڈے عزت بتا دے. بھائی دیکھو اج دے زمانے تساں کہیں کو ملک صاحب چلو وہ بندہ خوش ہو ویندے. توجہ ہے نا؟ ملک صاحب چلو وہ خوش ہو ویندے، ہمیں شان دے دانی نہ ہوئے. چودھری صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب خدا گواہ روح اور چوڑے ہوئے تھے. ہر بندہ جی اپنے نام نال لقب سن کے خوش تھی دے تے سب شان دے لائق ہی رب تعالی. جدا تساں اللہ تعالی دا نام او دی شان دے مطابق لے سو. تعالی دا معنی اونچی شان والا، رفت والا، عظمت والا، حشمت والا، کبریائی والا، سب تعریفاں دے لائق بھی تو اللہ تعالی دی ذات ہے. جناب دی ایسی سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے کہ جدوں بھی اللہ تعالی دا نام تہاڈی زبان دتی آوے اللہ تعالی یا اللہ سائیں. یہ پوری کائنات دا خالق کون؟ کیسا مبارک. اس پوری کائنات دا مالک کون؟ رازق کون؟ خالق کون؟ حی القیوم کون؟ سمیع البصیر کون؟ علیم الخبیر کون؟ رؤوف الرحیم کون؟ نعم المولا و نعم النصیر کون؟ تبارک الذی بیدہ الملک دی عظمت دا مالک کون؟ قل اللہم مالک الملک دی شوکت دا مالک کون؟ عزت دیون والا کون؟ ذلت دیون والا کون؟ موت دیون والا کون؟ حیات دیون والا کون؟ ممات دیون والا کون؟ بیٹے دیون والا کون؟ بیٹیاں دیون والا کون؟ بے اولاد بناون والا کون؟ عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا فرماون والا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام نو بغیر مائی باپ دے بناون والا کون؟ سارے بولو اول کون؟ آخر کون؟ ظاہر کون؟ باطن کون؟ حاضر کون؟ ناظر کون؟ دائم کون؟ قائم کون؟ افضل کون؟ ابد کون؟ درخت دے پتیاں وچ کون؟ ریت دے دریاں وچ کون؟ آسمان دے تاریاں وچ کون؟ نوری نظاریاں وچ کون؟ مقدس سیاریاں وچ کون؟ محمد دے پیاریاں وچ کون؟ معبود کون؟ مقصود کون؟ مشہود کون؟ محمود کون؟ مسجود کون؟ معبود کون؟ مقصود کون؟ اے جا کو اللہ حق نہیں دے گئے. میں تو ایک تصویر پڑھائی ہے آج اللہ صحیح دینا ایک تصور بھی دنیا دے وچ سدے دن اس میں ذات یعنی اللہ ہو. یہ بھی پیرا فقیرہ دے مرید بیٹھے یہ بھی میں جناب نو اپیل کرے سا تو سب ہمیں چشتی ہوئے تے ہمیں قادر سو فردی ہوئے تے ہمیں نقش بندی. سبحان اللہ. جس گدی دے مرید ہو، جس ولی دے مرید ہو تے جس سید دے مرید ہو، جہے سلسلے نال جناب دا تعلق ہے خدا گواہی وے تساں سارے مسلمان آپس وچ پیر بھائی تو اختلاف چھوڑو آپس وچ ایک دوسرے کے خلاف تعصب نہ پیدا کرو. تہاڈے تعصب دی وجہ تو سارے مذہب کو نقصان جاتا. جہے پیر دا مرید ہوے تے جس پیر دا مرید ہوے او بے دے پیر دا اینے قدر کرے جنہیں اپنے مرشد دا کرے. جہے پیو والا ہوے او بے دے پیو دا تے بے دے بزرگ دی چٹی
داڑھی دا ایویں قدر کرے جی اپنے بابے دا کرے. اسلام سانو یہ سبق سکھاتا ہے آپس میں نفرت پیدا ہے. یہ سارے سلسلے چارے سلسلے خدا گواہ حق ہے. چمتی ہوئے تے بھاویں قادری سر ورتی ہوئے تے بھاویں نقشبندی توجہ نہ بھائی شافعی ہوئے مالکی ہوئے حنبلی ہوئے حنفی ہوئے یہ چارے امام حق ہے. یہ تمام مذاہب اربع اور سلاسل اربع سلاسل حق ہیں. ان ساریاں دا ہیڈ آفس محمد کریم دا مدینہ. یہ نام مختلف ہے علاقے کو سیراب کرنے کی خاطر نبی علیہ السلام کا لنگر فیض عام کرنے کی خاطر انہوں کے نام مختلف ہے ورنہ انہیں ساری کا مرکز ہیڈ آفس مدینہ چلی. سب تو فقیر بھائی بھی آتا تھا تعصب نہ رکھا کرو محبت رکھا کرو. یہ نہ ہو جو فلانا میرا پیر بھائی ہے بس باقی وہ کوئی جہاں میرے پیر کا مرید نہیں تھا بس وہ اسلام کو ہی کھارے. خدا واسطے تعصب نہ رکھو آپس محبت رکھو روح ماؤ رہنا مومن وہ ہے نبی دا سچا غلام ہوئے جڑا آپس وچ مہربان ہوئے اشداء علی الکفار غیر واسطے سخت ہوئے. افسوس ہے تواڈی آپس وچ ایک دوسرے کے خلاف عداوت ہے مگر غیر نال محبت. اس وجہ تو سارے مذہب نقصان کر رہے تھے. سب پیر بھائی آپس میں محبت رکھی کرو. یہ اسم ذات عربی کا لفظ ہے یعنی اسم ذات اللہ سائیں کا ذاتی نام مبارک. ابراہیم کا وظیفہ ہے اللہ عشاء دی نماز کے بعد اللہ دی آواز کھبے پاسوں دل چوں نکلے روح دی آواز سجے پاسوں روح چوں نکلے روح دے لطیفہ سر چوں نکلے اکھی روٹ کے جڑے مرشد دے مرید ہو اپنے مرشد کا تصور ذہن چ رکھ کے عشاء دی نماز کے بعد گھر یا مسجد بتا بتی بلب کیوں بجھا دیو دل والا بلب جگا دیو. اپنے شیخ کریم دے تصور دے نال ایک تسبیح یا 5 تسبیحاں یا 10 تسبیحاں پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو انشاءاللہ دل والی دنیا آباد ہو. سب تو بڑا اونچا نام اللہ. قرآن شریف کو پڑھو فرمایا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. فرمایا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا. اللہ سے فرمایا صبح ہوے تے بھاویں شام ہر ویلے گھنو میں رب دا نام. سب تو افضل ترین وظیفہ اللہ تعالی کا ذکر. زبان پاک ہوتی ہے قلوب منور ہوتے دل دی دنیا آباد ہوتی ہے. اللہ سے نے قرآن شریف وچ فرمائے فاجلت قلوبہم اللہ دے ذکر نال جیندا دل ڈر میں دے او کو خوشخبری سناؤ جو بندہ مومن ہے. توجہ نا بھائی اگر کو اللہ کے ذکر نال خوشی تھئیے تو کو مبارک. ہوئے پیا مگر مومن وہ ہے جہاں ذکر اللہ تعالیٰ تے اس دے رسول دے ذکر نو سن کے جہاں دل ڈرتا ہے ان مبارک ہوئے مومن. تے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ پکا سچا مومن بنا دے. توحید عین ایمان ہے. میں جناب کے سامنے توحید پیش کی تھی جو سارا عقیدہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ واحد لا شریک. سب بولو اللہ تعالیٰ. جنہ لوگوں کا نہیں توحید سنی ہو سی کدیں اللہ کی تمہارے شہر جے نہ آئے ہوئے کباروں ریلاں تقریراں سو سنتے ہو سو انہاں دی ریلاں تے تقریراں دے وچ جڑی ہوندی ہے توحید وہ کیا ہوندی ہے جو مچھراں کو پیدا کرنے والا کام. ابو جڑے سنن والے بہت زین بیٹھے ہوندے وہ آکھن اللہ سائیں نہ تو پوچھتے جو کتیاں کو بچے دین والا کون. ابو جڑے شرفا بیٹھے ہوندے وہ آکھن اللہ سائیں جڑا میں توحید کو سنیا تے حیران تھی ہوں جو الہ العالمین اے میرا شان والا خدا کیا صرف تو مچھرا کا خدا ہے؟ کیا صرف تو حقیر ترین مخلوق کتیاں کو بچے دینے والا ہے؟ یہ کیا توحید ہے؟ سادہ خدا تو سادے محمد نہیں خدا ہے. سادہ رب سادے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی خدا ہے. یعنی توحید ہے جو اگر اللہ تبارک و تعالی دی کائنات دا سب تو عظیم شاہکار دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کریم کو جائے. او مصور اعظم دی سب تو زیادہ حسین ترین اور سب تو خلقت عظیم شاہکار میرا پاک محمد سب پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. خدا گواہ ہے حضور دی تعریف سارا عقیدہ جو عین ایمان ہے. سامعین محترم حضور دی محبت ایمان دا جزو نہیں.
ایمان کا حصہ نہیں، توجہ نا بھائی، ایمان کا کوئی کونا یا ایمان دی سائڈ نہیں، حضور پر نور دی محبت عین ایمان ہے، مگر اللہ دی عظمت دی قسم محمدی خدا نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ سارا عقیدہ ہے، میں اپنی پوری جماعت کی ترجمہ نہیں کیا کرتا، علماء کرام موجود ہیں، سارا عقیدہ ہے جو حضور پر نور بھی خدا نہیں، حضور خدا دے بیٹے نہیں، حضور خدا دے رشتہ دار نہیں، حضور خدا دے پتر نہیں، حضور خدا دے عضو نضو رضو جزو بزو جوڑ زور نہیں۔ سارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مصطفیٰ ہے، وہ بنامن والا، محمد بنن والا، وہ بنامن وچ اول، محمد بنن وچ اول، وہ بنامن وچ بے مثال، محمد بنن وچ بے مثال، وہ بنامن وچ لاجواب، محمد بنن وچ لاجواب، وہ بنامن وچ بے مثل، محمد بنن وچ بے مثل، وہ بنامن وچ لا نظیر، محمد بنن وچ لا نظیر، وہ کائنات کو بنامن والا، محمد دھرتی کو وسامن والا، وہ کوثر بنامن والا، محمد پیاسیاں کو پلاون والا، وہ عرش بنامن والا، محمد نالین سمیت جامن والا، وہ قیامت بنامن والا، محمد مجرم امت چھڑاون والا، وہ کوثر بنامن والا، محمد تسیاں کو پلاون والا، وہ خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، ان دی مسند عرش الا ہے، اس دی مسند مدینہ طیبہ ہے، وہ احد ہے، اے احمد ہے، وہ سمد ہے، اے محمد ہے، وہ رب ہے، اے رحمت ہے، اس دی قیامت ہے، اس دی شفاعت ہے، اس دی جنت ہے، اس دی امت ہے، وہ علیم خبیر ہے، اے سراج منیر ہے، وہ عظیم تے کریم ہے، محمد در یتیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ جڑا تسا نعرہ مارے نا حیدری، یہ ذرا کچھ ڈھیلا معلوم تھی جائے، جڑا نعرہ حیدری ڈھیلا مارے ہوئے کوئی دال کالا کالا ہے، مگر خدا گواہ یاد رکھو مسلمانوں، جو یا علی دا نعرہ مارنا یہ بالکل جائز ہے، ثواب بے حساب۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا نظر وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، جو حضرت مولا کائنات دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ تا حق دے چوتھی امام دی شان ہے کہ اللہ جانتے پہلے امام دا چہرہ دیکھنا کیڑا ثواب۔ حضرت مولا علی دا ذکر یہ متا کہیں دے ذہن خیال آتے جو کہیں فرد یا کہیں کہ کار دی چابی ہے کہ دل کے جو کیسٹ چاہ، میں جناب کو جو کیسٹ سنانا چاہنا میری کربلا مولا تے نجف اشرافی جو اذان بھر کے کہنا پہاڑ پور تے جمن شاہ تے راجن شاہ دی بانگ بھی سن دیو، اج مولا علی دے روزے تے بانگاں دی گھڑی ہو بھی سن۔ اور پہلے دن اس بات کچھ تواجہ نعرہ بلند ہا الحمدللہ، اور تواجہ بالیاں کچھ صحیح چل دے پائے تے نعرہ ایسا مارو جو تواجہ ناریاں دی آواز خدا گواہ ہے مدینے شریف۔ یا علی دے نعرے دے نال متا کہیں سارے دوست کو جڑے تھوڑے تعلیم یافتہ ہوں گے یا تنگ نظر لوگ بھی ہیں، کہ میرے کو اپنی جماعت دے بھی کہ ہاں بنیا کو شکوا ہے کئی کی بہت تنگ نظر سننی ہے، یعنی خوش کو سننی جنہاں کو انگریزی سے دینا نیرو مائنڈڈ، یعنی تنگ نظر، وہ ادھر سے تسا یا علی دے نعرے کیوں مرے دیو؟ خدا دی ذات گواہ ہوئی کہ یا علی دا نعرہ مارنا بالکل سوال، بلکہ کئی تا علی پاک دے جڑے نام نہاد محب ہے، توجہ ہے سمجھ آندی پئی وے نام نہاد محب، کئی بندے ناراض تھی سے مگر یہ کچھ کرے سو جی اگے کیتا ہے یہ غور نہ دے سو، مگر کوئی گل نہیں، خدا گواہ ہے جڑی
دی گل ہے ضرور بے ضمیری والا سودا سارے کو ہوئی اگر سبحان اللہ حضرت علی حق دا چوتھا امام ہے تے سنی علی دے در دا غلام ہے لوگ تو صرف یا علی آدھیں ساری جماعت کا عقیدہ ہے یا علی مولا علی مشکل کشا آقا علی مرشد کامل سمندہ رہنما ہر ولی یا علی مولا علی مشکل کشا آقا علی مرشد کامل سمندہ رہنما ہر ولی کن تو کنزن مخفی اندے راد دا حرف چلی نہ تیرا چیویں علی ہے آ تو میں علی دا ذکر بیان کرنی بات مگر تو خدا دا واقعہ جیسا علی کوئی منو صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی کوئی منو حق مذہب وہ ہے جڑا چاہوں ہی مننے تے پنجاں نوں مننے اپنا سبحان اللہ ذکر ہوے تا سب دا ہوے تعصب کسے نال نہ ہوے اے فرقہ واریت فرقے اویں جنہاں دے دل وچ فرق ہے کہیں دے دل صحابہ دے متعلق فرق ہے کہیں دے دل اہل بیت دے متعلق فرق ہے تے سنی حنفی بریلوی اے نبی پاک دے غلام والی جماعت خدا دی ذات گواہ ہے اے اہل بیت کے اصحاب رسول کو ایویں منے دین جویں قرآن دے سپارے کو منے سبحان اللہ کتھائی بھی اہل سنت دا جلسہ ہوے تو دیکھو چیک کرو ٹیپ پاس ہو تقریر نہ سنو تساں جے بھی خلافت دا نعرہ لگسی اتھائی حیدری دا نعرہ تو گویا سارے وچ کوئی عداوت اصل تک جے تک اہل بیت دے وچ نہ اہل بیت دے درود نہ پڑھو ساری نماز اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید کہ درود شریف نماز دے وچ واجب ہے یہ اج دا نہیں بنیا درود سن پاک پیغمبر دے زمانے میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد سبحان اللہ توجہ ہے نا بھائی مگر آل محبت دے دعوے دارو مہربانی کی کرو آلی حق تے اصحابی حق چار یاری حق تے پنج تن پاک بھی بولو تو صحیح حق کے سڑا کی ہے بلکہ سچی گل جے پوچھو جے چار نہ ہو میرے پنج نہیں بنتے اسٹوڈنٹ بیٹھے طلباء بیٹھے اساتذہ کرام ٹیچر سکول ماسٹر بیٹھے توجہ نا بھائی صاحب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو فاضلین کرام گریجویٹ لوگ بیٹھے کئی لڑکے کو آپ کو گنتی سنا لڑکا اٹھی کر دے پڑھ دے 1 2 3 5 4 توجہ نا بھائی اگر کچھ چار تنانا گنے 1 2 3 5 کو پاس ہوئے سی سمجھو ذرا پاس ہوئے سی چھٹی جماعت دا سٹوڈنٹ تے استاد دے بیٹا انگلش دی گنتی سنا پڑھ دے 1 2 3 5 4 چار تنانا گنے پاس ہوئے سی بولو تو صحیح عربی دے وچ لڑکا گنتی پیا پڑھ دے 1 2 3 5 اربع یعنی چار تنانا گنے پاس ہوئے سی تو منع تو سی جو پہلے 4 تے پیچھے 5 اپنا پہلے 4 تے پیچھے مسئلے سمجھانے قرآن نہ حدیث نہ شرافت نہ اخلاق نہ کہیں کو گالی گلوچ نہیں کرنی ساری وہ جماعت ہے خدا گواہ ہے اسا اس پیغمبر اعظم دے منن والے ہیں جڑا پتھر کھا کے دشمن کو ہوا توجہ ہے نا خدا گواہ ہے 4 ہی حق تے 5 بھی پہلے 4 تے پیچھے 5 یہ 4 نہ ہوئے تو 5 نہیں بنتے پہلے 4 کو منو پیچھے 5 اور پھر دیکھو 4 کے لفظ دے وچ برکت کی سبحان اللہ بھائی یہ کتنا جامع لفظ ہے آسمانی کتاب ہے تا 4 سبحان اللہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا 5 ہوئے کتنی ہیں بھائی 4 آسمانی کتاب ہے تا 4 تے بات آؤ پرے ونجن دی لوڑ کوئی نہیں نیہی دے گھڑیاں 4 تے رات دے پہاڑی 4 یہ رب دی بن دے توجہ ہے نا بھائی جڑے سننے 4 تے انہاں کو ہووے دے ملیریا بخار انہاں دی قسمت دا سارے کول کے ہے علاج بھائی جو 4 دے لفظ دے وچ دیکھو نا رب نے رات رکھے افضل نبی بھی 4 مقرب فرشتے بھی 4 آسمانی کتاباں بھی 4 دن دے گھڑے بھی 4 تے رات دے پہر بھی 4 میرے محمد دے لفظ بھی 4 احمد دے لفظ بھی 4 کریم دے لفظ بھی 4 رحیم دے لفظ بھی 4 ستار دے لفظ بھی 4 غفار دے لفظ بھی 4 محبت دے لفظ بھی 4 پیار دے لفظ بھی 4 میرے نبی دے یار بھی 4 صاحبزادے بھی 4 تے صاحبزادے بھی 4 جدا چاہوں نالے پیار سمجھوں دا بیڑا ہے
اگر سبحان اللہ یہ بات فرق نہ جی لوگ آتے بڑے فخر اچھا پانچ تنیم ہیں دعویٰ ہوتے دلیل نہ توجہ ہے وہ زبانی طور پہ آتے ہیں آج میں جناب مفتی پڑھے گا بلکہ مفتی نہیں پڑھے گا کیوں جو میں مفتیاں جو مرداری تھے انہوں نے حشر ذرا چنگا نہیں تھی تو کوئی جج پڑھے نا یہ ذرا اللہ سمجھ آ گئی یہ گل دی آپ کو سبحان اللہ کہیں دے مذہب نہ نہیں چاہنا امید ہے تو سمجھ آ نہیں پئی ہو اگلی بار جو کئی مفتی موئن اللہ جان دے انہوں نے شکل ہی کبھی پوری نہیں دیتا اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کہ تو آپ کو بنانا جج آج تو سا کرنے حق دا فیصلہ جج جی قرآن شریف دے وچ اللہ نے فرمائے ججو مفتیو قاضیو جسٹسو ویزا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان انگریزی ترجمہ سنو when she pass judgment between pupils do so justly آگے سمجھ انگریزی دی حکیم صاحب کون انگریزی آپ سمجھا رہے ہیں کیا سمجھ رہا فرمایا کہ جس ویلے تساں لوگاں دا فیصلہ کرو حق دا فیصلہ کیتا کرو ہن حق دا تساں فیصلہ کرنا ہے بھائی بندے پے ہو جج تے تساں مفتی کہ پانچ تن مذہب پانچ تنی جماعت ساری اہل سنت اس واسطے جو سارے دین دے رکن پانچ توجہ ہے جھگڑا نہیں کرنا میں اپیل کرے سا مہربانی کرو جو لوگ اپنے آپ کو پانچ تنی ظاہر کرنے انہاں دے دین دے رکن چھین سارے دین دے رکن پانچ کلمہ شریف نماز روزہ حج زکات کتنے رکن ہیں بھائی بلا چیک چا کرو ساری نماز پانچ صبح ظہر عصر مغرب عشاء کتنے ہیں بھائی کہ جو لوگ اپنے آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھتے یا کا نماز پانچ پڑھیں تو جو ہے وہ نماز پڑھیں ترائے فجر ہکا کٹ کلی پیشی تے دیگر کٹھے تے مغرب تے عشاء کٹھے توجہ کرو مہربانی کرو تے ساری نماز پانچ سارے دین دی ارکان پانچ تے بلا سارے پیر پانچ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی تے مولا علی سارے پیری پانچ ہم دوسری نسبت راز لگے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم حضرت مولا علی حضرت امام حسن حضرت مولا حسین حضرت پاک بطول بی بی رضی اللہ تعالی عنہ اس نسبت نال بھی سارے پیر پانچ صحابہ دی نسبت نال بھی سارے پیر پانچ تے سارے نعرے پانچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کتنے نعرے بھائی سارے نعرے پانچ سارے نماز دین دی ارکان ہی پانچ سارے مرشدی پانچ ساری نمازیں پانچ تے جے کوئی یقین نہ آوے چیک چا کرو سارے ہتھاں دے انگلیاں پانچ پانچ تنی جماعت ہے سنت تے توجہ ہے نا بھائی خدا گواہ اگر پانچ تن دا مرید بننے آج وعدہ کرا کہ انشاءاللہ نماز پانچ پڑھ نہ تو ان کو پانچ تنی سلماواں دا کوئی حق نہیں جڑا پانچ نماز نہ پڑھ جو ہے نا بھائی پانچ تن دا مرید بننے تا ناری پانچ مارنے پوسیں تکبیر دا نعرہ خلافت دا نعرہ جو ہے رسالت دا نعرہ حیدری دا نعرہ تے غوثیہ دا نعرہ اگر سبحان اللہ بات الحمدللہ رب العالمین چون ہی منو تے پانچ ہی منو صحابہ نو ہی منو تے اہل بیت نو ہی منو نبی علیہ السلام فرما گئے صحابہ ہدایت دے روشن مینار ہیں تے اہل بیت وجہ اکھاں دا نور ہے پنجی سپارے دے وچ اللہ فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے میں 23 سال دی تبلیغ دا تواڈے کول کوئی اجر نہیں منگدا ایہو کچھ منگدا جو میری آل بیت نال محبت رکھے اگر سبحان اللہ لیکن مولا علی فرمایا میرے عقیدت مندو میرے نال محبت میرے معیار کے مقام کے برابر رکھا ہے علی نبی نہیں نبی خدا نہیں خدا خدا ہے محمد مصطفیٰ ہے علی مرتضیٰ ہے حسین شہید کربلا ہے توجہ نا بھائی حضرت حسن مجتبی ہے آج کل کا مقصد ہے کہ جیویں کہیں دا مقام ہے ان دے مقام دے مطابق مننا چاہیے کئی تو وہ ہیں جو علی دے گلے کریں اللہ کو باللہ یہ بھی ماری گل ہے کئی وہ ہیں جو حسین پاک کو باقی بدے کرے تھے میں کل واپس آیا ہوں ڈیل اسماعیل خان ہوں تو اتھا ایک چٹھی لکھیچ کے آ گئی کہ یزید دور سے جائز ہے یا نہ جائز ہم اندازہ فرماؤ مسلمانوں جرا کہیں ایک مسلمان کو قتل کرے وہ مومن وہ جنتی یا جہنمی جرا کئی مسلمان کو جان بوجھ کیا ادھر پڑھو قرآن فرمایا پنجو سپارہ من قاتل مومنا
تے جنہاں 72 بچہ تے گھوڑے دوڑے پاکستان یزیدیاں دا ملک نہیں، حسین دے غلاماں دا ملک ہے، حسین دے مریداں دا ملک ہے۔ اتنا حسین زندہ باد دے نعرے لگ سکتے ہیں، یزید زندہ باد دے نعرے نہیں لگ سکتے۔ سارے جا کو واہ حسین، اچھے اچھے بولو واہ حسین۔ ہائے حسین نہ کیتا کرو، میں تو اللہ کا واسطہ دینا اپیل کرے نا، شرافت رات خدا دے گھر بیٹھو، میں ایک ناچی سیدہ کہ ہائے حسین نہ کیتی کر واہ حسین کیتی کر، کیوں جو حسین ہے دے رات نہیں، حسین واہ دے رات۔ حسین میدان کربلا دے وچ اج تساں میں کوئی گل مکا کے دسو، فیل یا پاس؟ تے جڑا پاس تھی وجے توجہ نہ کرو، ارمان کرنے یا مبارک دی وی جڑا جیت ونجے مقدمہ کیس سیاست جیت ونجے اندر مبارک دی ویندے ارمان کری دے۔ بولو تو صحیح، کوئی جناب دے علاقے دا شہر دا پہاڑپور دا بندہ گئے جیت ووٹ ہے PDP پر بن گئے 2 ووٹوں تے جیت گئے، تساں شام کو پہنچ گئے ممبر صاحب تو مبارک ہوئے، تساں بڑی لیڈ ماری 2 ووٹوں تے جیت گئے ہو، ساتھوں تواڈی کامیابی دی خبر سن کے بڑے ارمان لگے ممبر صاحبہ رتو کا جو تیری اساں کامیابی دا سنے اللہ جان دے سارے منجے موٹے تھائے پائے ممبر صاحبہ کہو کا جو سنے سے تیری لیڈ دا جو تو 2 ووٹاں تے جیت گئے اللہ جان دے رتو کی سارے چولہے جو بھا نہیں ملی وہ دسو ممبر جناب دی کیا خدمت کرے سی؟ توجہ ہے بھائی، خدا دے واسطے سوچ، کوئی 2 ووٹاں تے جیت ونجے حکم مبارک نہیں، کوئی مقدمہ جیت آوے لئیے چوں لاہور وچوں ملتان دے ہائی کورٹ وچوں حکم مبارک دے وے، کوئی سیاست تے جیت ونجے حکم مبارک دے وے، کوئی امتحان جو پاس تھی حکم مبارک دے وے تے علی دے بچڑے دے ارمان کرے۔ چمنستان رسالت اجڑ نہیں گیا، حسین بستا پائی ذرا محبت یا کھال کے دیکھ، تعصب جین کا اتار کے ذرا تصور دے وچ دیکھ، چشم بصیرت نال دیکھ، حسین جنت دے وچ آباد ہے، نانا نبی نالے، بابا علی نالے، اکبر نالے، اسرا نالے، قاسم نالے اور محمد ہور نالن، حسین جنت دے دروازے تے کھڑوتے ہیں، جڑے عقیدت مند مرید بیٹھے پے حسین نہ کو جنت دیا ٹکٹاں دے کے جنت کو جیدا کرے۔ نہیں گیا حسین بستا پہ سارے کو واہ حسین، اللہ کا واسطے حسین ہے اعتداد نہیں واہ واہ نقیدی کر، حسین کو پٹیا نہ کر، حسین واہ واہ حسین اپنا سبحان اللہ۔ سامعین محترم میں گل یاد آ گئی ہے جنہیں 11 محرم نو کافلا شام دو روانہ ہو گیا ہے، کربلا دے سارا من تو مولا حسین دا قافلہ پیا گزردا ہے، حضرت امام زین العابدین سید امام الساجدین قافلے دے سربراہ ہے، سبحان اللہ سید نے آندا ڈٹھا ہے چند عیسائیین میت نوں چاتیاں نے روندیاں نے پیٹیندیاں نے سر وچ خاکا پائیاں نے ہایا کریندیاں نے، امام زین العابدین نے فرمایا یزیدیاں سپاہیاں ذرا 2 منٹ مہربانی کرو ایتھے رک ونجو، انہاں درد ماریا کرے مینوں کچھ درد تا ونڈا ونڈے، مصیبت والے دی قدر دا مصیبت والے نوں پتہ ہوندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے سیدہ اساں جو تیرے حکم مان کے تے قافلے کو روکوں تے شام بڑے دور دی منزل کدے پہنچوں، سبحان اللہ۔ حسین دا بچڑا فرمائے تے گھبراہٹ دی لوڑ نہیں، میں کوئی عام بندہ تا نہیں، علی دا پوترا ہاں، مولا حسین دا صاحبزادہ ہاں، رسول دا نواسا ہاں، جس سفر دے وچ ٹرتے پیدل ٹرتے دیر پہ تھی دی اسی تا میں کرامت جو پہنچا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چند چیزیں دی بڑھ گئی ہے صلاح یار کوئی گل نہیں، یہ جوان بیمار قیدی دی گل منو چاہ، خدا گواہ جڑا قافلہ رک گئے وہ جوانی میں میت کو جا کے جڑے ویلے قریب ہیں تا سید بھی چند قدم حسین دا بچڑا قریب بن کے کھڑوتے تے سوال کیتے عیسائیاں ہو کیوں متے ہوندے، کیوں متے پٹیندے ہو، کیڑی مجبوری بن گئی ہے؟ اللہ جانتے عیسائیاں دا نام آمنا توجہ ہے، عیسائی پہلی چیز قوم ہے، تعلیم یافتہ طبقہ ہے جنہاں کو انگریز دے دے، انگریز عیسائی دا نام آمنا چہرے کا دیکھ کیا دیں اے نورانی چہرے والا جوان کہہ دیا تے کو قیمت پتہ لگے جو اساں عیسائی ہیں، مطلب کہیں بندے دے مکے تے لکھا ہوا تا نہیں ہوگا، تینوں قیمت پتہ لگے خدا جان دے میرے پیر دے بچڑے کو نانے کی حدیث یاد ہے، فرمائے منظر خدود و شکل جیوب و دائدہ داول جاہلیہ، میرا نانا امام الانبیاء سید المرسلین فرما گئے جڑا منہ تے تھپڑ مارے، جڑا سینہ تو بھی کرے، جڑا گریبان چاک کرے، جڑا اس تے
صبر کرو آج میں نے بابے صبر کیا جوان کہہ دی تیرے تجزیہ بالکل صحیح ہے مگر یہ دس اکرام یہ جلسے کا پروگرام پہاڑ پور عیدگاہ مسجد میں تھینا پہ 61 تسی حکمیت دے صبر نہ کر سکتے میں بات کر رہا شدے صبر کی دیانا میری پردیدار بیوی تمام راشد دے صبر کی دیانے تیرا خدا جان دے صبر دا نام ہے حیران ہو کے تانا دے کے ادھر نورانی چہرے والا جوان کہہ دیا جیرے صبر جوان ہویا تو تیرے ہاتھ کہیں آجی میں قیداں دے اندر تے سوتاں دے اندر بند کیوں ہوئے نا تیرے پیریں جوان کیوں ہوئے تیرے ہاتھیں ہاتھ کہیں کیوں نہ ہوئے تھا تیرے شان والا جوان ہوئے تھا تانا مارن دی دے رہی دنیا دی علی دے پوترے ہاتھ جو ہلائے کریاں اتوانی پائیں قوم جو حرکت نہیں تیز جولان اتوانی پائیں بلا سیدی میں زیور سمجھ کے پاتے جا آسمان تو منہ کر کے فرمن رضی نا بے رضا عیسائیو ڈال کرو میرے نام تواجے بولے کو جیماں میں کوئی نام کیا دیسو حیران ہو گئے ڈال بڑی اچھی ہے اگر نے نورانی چہرے والا جوان تیری شکل کا مطالعہ کیتے تھے محسوس ہی دیتے کہ جھوٹ ہی نہیں پیا بولے دا گالی تیری 100% بلکہ 100% سچی ہے مگر ایسے شانہ والا ہونے ہاں تیرے پردے دار محملہ سے سوار نہ ہوئے نا معصوم بچے دے گھر دے وچ رسیاں نہ ہوئے نا حالات انہیں ایک کے سارے دل تا نہیں منے دا مگر تیری شکل دیکھنے دے بعد دل منے دا ہے عیسائی سیانی قوم ہے پیچھے آج رہے دیں صلاح کریں دیں اگر یار ایک قیدی جوان اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا چاہوں تو دل ساڑا منے دا ہوئے جو گویا زندہ ہوئے مگر انہا گل کروں گے مگدہ کیا انہا مطالبہ کیا ہے چلو یار جو کو جی مگدے موئے کچھ جیمامانی کہیں شاید کوئی مولے یہ کوئی معمولی بات نہیں کئی بار کیا دے اے نورانی چہرے والا جوان کہہ دی جتنی دولت آنکھیں دے سو آنکھیں تک کو اپنا سردار سے حاکم چمن آنکھیں تک جنہوں نے تک ظلمہ کے اندر پابند کی تو انہوں جنگ کر کے تک آزادی دلوا دوں جو چاہنے تیرے مطالب مقاصد جو مقصد ہے تیرے پورا کرے سوں امام زین العابدین سن دے بات کرنے عیسائیوں پیسے کی ضرورت ہے اقتدار کی ضرورت ہے جی میں حج کرتے کہ بدے بدے آنے جو توبہ باللہ حسین اقتدار کی خاطر یہ بھی تاثر بھی حسین دی وجہ تو گل گئے جڑے خارجی ہیں تو بھی محبت حسین دے وچ آ کے ایسے بدحواس ہو گئے جو جی میں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام دی محبت دے وچ آ کے انہوں کو خدا دا پتر بنا دیا خدا دا نام منو علی کو علی منو حسین کو حسین منو محمد کو اللہ دا آخری نبی منو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو وحدہ لا شریک یہ عقیدہ اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ عقیدہ قرآن دے عین مطابق جماعت اہل سنت عقیدہ ہی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دی وحدانیت حق نبی دی نبوت حق محمد دی ختم نبوت حق پیغمبر دی نورانیت حق صحابہ دی صحابیت حق صدیق دی صداقت حق عمر دی عدالت حق عثمان دی سخاوت حق علی دی شجاعت حق حسنین دی شہادت حق خالد دی قیامت حق ولیہ دی ولایت حق ائمہ دی امامت حق اللہ دی عدالت حق بنیاد دی قدرت حق محمد دی صفاتی حق کہ نعرہ خلافت کا ذرا کوئی ڈھیلا ڈھیلا ہے معلوم ٹھیک ہے کوئی دال ہے کالا کالا تے خلافت کا معنی حق چاریا اگر بھائی حق آپ تا مہربانی کرو تا حق چاریا خدا دا واسطے ہی جاؤں کوئی منو تے پنجا نہیں منو تے کہیں کو سب نہ کیتا کرو تے میرے مطالبہ ہے پاکستان دے وچ حکومت صحابہ دا سب بند کرے حکومت دور ہے بولو تو صحیح انشاءاللہ جنہیں اسلام دی حکومت آئی صحابہ دا سب بند کی بھائی رشدی دی صدا موت شیعہ سنی دیوبندی جگرالی یزیدی پرویزی احراری اسراری عثمانی قادیانی احمدی لاہوری بستربان تمام جماعتاں فتوا دی تمام جماعت توجہ ہے نا بھائی تمام مذہباں فتوا دی اور دوسری طرف دو روپے اجراب والا رافضی فقہ جعفری
شیعہ، اثنا عشری، شش امامی، نوح امامی، یازدہ امامی، اسماعیلی، آغا خانی، برہانی، داؤدی، سچی سرکار دھرنا مار جڑا آخر تو میں گن گیا کہ نواں فرقہ 86 ماڈا ضلع جھانگ دے وچ نویں جماعت کی اوپننگ دفتر کھل گئے. جو ہے بھائی خدا گواہ بن کے دیکھو میں جو گیا ہے کہ جہاں روڈ تو گزریاں احمد کو سیال دے نال تے حضرت پیر عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ دے وچالے دے سڑک کے بورڈ لگا کرے نویں جماعت سچا مذہب 86 ماڈل دھرنا مار. میں جو من کے ڈٹھے 10-15 ملنگ تے 20-25 ملنگیاں بیٹھی ڈرائیور صاحب جیسے پیر صاحب سید ہیں بڑے خوش تھی کہ سیدہ دے غلام ہیں کیویں حضرت صاحب تشریف آوی چاہیے. میں کہ جناب کا پروگرام کیا ہے آخر لگے سید صاحب سارے سب تو بڑا اچا سچا پروگرام ہے سارے مذہب نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات جانی آئی بڑا سوکھا مذہب ہے سارے مذہب کھلی آزادی ہے سب کو نمازوں کی کہڑی لوڑ ہے اصل تو 24 گھنٹے یہ گوڑے پھد کے دھرنا مار کے بیٹھے ہیں امام مہدی دی انتظار کیوں جو امام مہدی لاسی ہی تھی پہ خدا دا واسطہ ہی رہی نویں ماڈلوں کے مذہبہ کرنے بچے اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ مذہب وہ جرا سونے نبی دے زمانے ٹریکٹر بشک نہ ہوئے موٹر سائیکل بشک نہ ہوئے کوٹھی بشک نمی ہوئے بلڈنگ بشک نمی ہوئے کپڑے بشک نمی ہوئے مگر خدا دا واسطے نہ نواں مذہب بناوے تے نہ نواں پیو بناوے مذہب وہ سچے جڑا مدینے والے دے زمانے حق مذہب اہل سنت 1410 سال تو پرانی تاریخی قدیمی جماعت صحابہ دے منن والی اہل بیت دے غلام جماعت. اور قرآن شریف دیکھو اللہ تعالیٰ اہل بیت کے قرآن دے وچ اصحاب دا ذکر کٹے بیان. افسوس ہے جو جڑے لوگ معلوم تھی وے ایک کو منے دے تے دوجا کو نہیں منے دے معلوم تھی دے انہاں قرآن شریف دا مطالعہ نہیں کیتا. صحابی صفات سبحان اللہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. یہ اہل بیت دا ذکر سبحان اللہ. ہن دوجے تے صحابہ دا ذکر رسول قرآن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. تیجی آیت سنو ان دے صحابہ دا ذکر تے صحابہ نے بیبیاں دا ذکر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں بے شک سچ بولنے والے مرد تے سچ بولنے والی عورتاں روزے رکھنے والے مرد تے روزے رکھنے والی عورتاں خوف خدا تو ڈرن والے مرد تے خوف خدا تو ڈرن والی عورتاں کثرت نال اللہ تعالی دا ذکر کرنے والے مرد تے کثرت نال اللہ تعالی دا ذکر کرنے والی عورتاں لہم مغفرہ انہاں دے واسطے اے بخشش و اجرا عظیما تے انہاں دے واسطے ثواب بے حساب. جب اللہ قرآن دے وچ اہل بیت تے صحابہ دا ذکر کٹھے بیان کیتا ہے کٹھے منو ای واسطے اہل سنت دا حق مذہب ہے جو علی دے ناری مرے دے ہے تے خلافت دے ناری مرے اگر سبحان اللہ یار یار یہ حق تے حضرت صدیق اکبری بعد لوگ ذرا سنو حضرت صدیق اکبر دی تو شان سنا آپ بھی خلافت کا زمانہ ہے اگلے زمانے بادشاہ کو خلیفہ کریں دے عربی دے وچ ہن اج کل سرکی زبان وچ اردو وچ بادشاہ یا صدر انگریزی وچ پریزیڈنٹ سمجھو نا بھائی بادشاہ صدر تے اگلے زمانے وچ خلیفہ عربی دا لفظ ہے جنا معنی ہے حاکم بادشاہ ملے حکومت ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سارے رضی اللہ تعالی آپ کی خلافت کا زمانہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ آپ خلیفہ ہیں تے بادشاہ ہیں سبحان اللہ بادشاہی نیک لوگوں کی ہوئے تو امن ہی امن دعا منگو جو اللہ کرے نیکاں دی بادشاہی آئے آمین آکھو چاہے یار اللہ دے حکمات والی دعائیں کو رنگ لگ سی بہت جلدی لگ سی اللہ ضرور مہربانی کرے
اصا کمزور ہے مگر سارا رب کمزور نہیں. سبحان اللہ. خدا گواہ جڑا ظلم دی انتہا تھی وجے جدا شہر دا تے نور دا تے روشنائی دا انہاں ذرہ ایک بھی امکان ہی نہ ہوئے تدا اللہ تبارک و تعالی نورانی قرآن گلا دے. وقت ضرور بدل اللہ تعالی دی مہربانی نال تے تواڈی دعائی نال. سبحان اللہ. لوگ آتے جناب دیگر فقیران کا کہڑا کام سیاست شیسا دینا جناب ذرا یہ گالی مہربانی کر کے حضرت صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی تے مولا علی کچھ سمجھاؤ آجا جو جناب تو 30 سال خلافت کیوں کی تھی. 30 سال خلافت دور میں اور حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسی بہترین خلافت آوے خدا گواہ بکری تے شیر کی جنگل اکٹھے جاتے. آج پاکستان کے اندر نہ چادر محفوظ ہے نہ چار دیواری محفوظ نہ پکے مکان محفوظ ہیں نہ کوٹیاں محفوظ. ایمان اللہ سو صحیح ہے اللہ تے یہ حالت بیٹھی دی یعنی بے حیائی حد تو زیادہ بڑھ گئی. تو صحابہ دی جناب صدیق اکبر دی خلافت کا زمانہ آپ تخت تے بیٹھے حکومت بیٹھے کریں نے تو انہوں نے تخت کیا مسجد صحابہ کبار کا تخت مسجد خانے خدا میرے پاک پیغمبر بھی کا حکومت مسجد میں پہنچ کی ہے. کتنی ملکوں میں حکومت کے پیغامات پہنچے پاک پیغمبر سے کدیٹھے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند سے بیٹھے جہاں ممبر بنیا ہوا تھا آدمی اندھا آنا پے آپ کی طرح. لوگ اندھیاں کرنے نفرت کریں دے لوگ غربت کرنے نفرت کریں دے مگر خدا جان دے اے حاکم مدینہ میرے نبی دا پہلا یار تے اہل سنت دا تاجدار یعنی مزار لال کے بازار جن سے راضی پروردگار جناب سیدنا مولا صدیق اکبر نے جناب بینا سوالی نو آندا لکھے اپنی مسرت نو چھوڑ کے کچھ لپے تخت چاک اپنی مسرت نو چھوڑ کے اپنے آکام والی جگہ تخت نو چھوڑ کے اس سوالی نو آندے نابینا محتاج لگاون کے ملن اگاون کے ملن چند قدم اگا مصافہ کیتے اکڑ وغیرہ ان ہاتھ سے ہاتھ ملائے ہاتھ دیتے نے اور میں نے نابینا اٹھائی سوالیہ کتنی آدھا ہے کتنے دیا میں نے پودے نہیں بندہ تو مجھے لگنا معلوم دیا تھی نے تبھی ہر کبھی نشانیوں تو معلوم تھی لیکن آلہ خاندان کا میں نابینا ہوں میں تو پہچان نہیں گیا کہ میری مدد کر میں حاکم مدینہ حضرت صدیق اکبر کو ملنا چاہا مہربانی کر میں خدا شاہ میری ملاقات توجہ ہے نا بھائی بادشاہ نے ملاقات کرا آج کل بادشاہ نے ملاقات کی میں سیدھے درخواست لکھو چیٹ لکھو ٹائم مقرر تھی میں توجہ ہے نا بھائی پاس ایشو تھی میں سیکورٹی دے چیکنگ تھی میں آلے رات چیکنگ تھی میں کئی ڈیٹ کراف کرو انٹرویو تھی میں ڈسکس پہلے مقرر تھی میں کہ موضوع تک سوالات کرنی ہے تاں بن کے بادشاہ نے ملاقات توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سونا مسئلہ فرمائے مولوی صاحب جو ہم آج کل کا ملاقات ہوں میں نہیں تھی جا جو جہاں بھائی کیا فرمائے چلیے نہیں گزرے سبحان اللہ بڑی اچھی گل کی اچھا میں کیا کر رہا سمجھ نہیں آ گئی بات آگے سنو جناب آج ایسا کر رہا ہوں کہ جناب ملاقات بادشاہ جب بڑا مسئلہ ہوتا ہے جناب تو پھر ڈی سی نہ ملاقات کرو کیسے پرابلم ہے بادشاہ نہ ملاقات نما بندہ بخاج اندھا نبینا سوالی سڑک گھر کے ٹور گیا ہے کہیں آمد پسند نہیں کیتا چھوٹی لاٹھی ہاتھ دے بیٹھے جناب سیدنا صدیق اکبر حاکم جو آدھا لیٹ ہے وہ ملے جب صحابہ کہتے ہیں بابا کیا بات ہے ابھی مہربانی کر دیا میں تو حضرت صدیق اکبر کو ملنا چاہا کہ میری کہتے یہ ملاقات کرا اللہ جانا جو انہوں پتہ نہیں کہ وہ سیدنا صدیق اکبر حاکم مدینہ میرے سامنے کھڑوتا ہے سبحان اللہ آپ جوان ترا کیا کام ہے حاکم نال بادشاہ نال کیوں ملنا چاہنے سبحان اللہ کچھ شکایت تھی تو میں دس کوئی وظیفہ کے طرح ماہانہ میں مقرر کر چھوڑا تینوں کہیں تکلیف دیتی ہو ایڈمنسٹریشن دے کہیں بندے تینوں ستایا ہوئے تو میرا گوزے کر میں اندہ ادانہ کرا ادا نہیں ہو جوان مہربانی کرنا اپنا تینا میرا ٹائم ضائع کر میری مدد کر سکنے تو میں حاکم نال ملاقات کرا ضعیفہ کٹا متاجا لوگ نفرت کر رہے ہیں کہ تو بندہ کو بڑا خلیق نظر پیان ہے
گفتگو کری بڑی سنجیدہ ہے منہ تو موٹی نچھاور کھڑے تھی منت لا میں حاکم مدینہ نال میری کہہ ذریعے ملاقات کری آپ نے بڑی کوشش کی تھی میاں دس جڑا کم ہوئے جڑا مطلب ہوئے میں تیرا کر دینا تیری کیا ضرورت ہے حاکم نال ملاقات دی نہیں کہ مہربانی کرو میں ضرور ملا جڑا مجبوری نو رکھا آپ نے فرمایا میاں وہ صدیق اکبر مایا اللہ جانتے جوان دی خوشی نہیں اندا نہیں رہی تے حضور تانوں آسمان تے گلینداں تسی زمین تے لا پئے ہو وقت دا بادشاہ جنوں سڑک تے مل وجے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ کیا ان کی خوشی دی حد ہوسی میرا خیال ہے میں تھوڑا پڑھوایا ہاں نبینا تے گلاں تو کر گیاں پتہ نہیں متا ہی جوان دے حق وچ کوئی ناسبہ کلمہ گستاخی دا نکلا ہوے خوف دی وجہ تو بادشاہ دلال دے وجود جوان دے لرز گیا ہے ہاتھ جوڑ کے دے مولا مہربانی کرنا میرے کو کوئی گستاخی تے ہے تو معاف چکرائے کیوں جو بادشاہ میں تو پتہ کوئی نہ سبحان اللہ آپ نکل تے ہاتھ پہنے اج حوصلہ بلند دی سبحان اللہ ایک حوصلہ بلند کرن دی اللہ گھبرانی جوان جو کو جا کے سیاحت غلطیاں لائی بھی لا شوری دے جا کے میں تو معاف کیتے مگر ہن کدا چاہا کہ میں مدینہ حضرت سیدنا صدیق اکبر مایا کیا کام ہے تیرا سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ صحابہ کا ذکر کیا پڑھا اجازت ہے پڑھیے سبحان اللہ اے بیت ذکر سن جو تے صحابہ کا ذکر سبحان اللہ کئی مطلب کچھ نہیں بات گھاٹا کرنا بس خدا جانتے جڑے صحابہ دے منکر ہیں جڑا صحابہ کا ذکر سن رہا آپ اپنے پریشان تھی اہل بیت مخالف نو آپ پریشان تھی یا تو پتہ کہ بات گھاٹا کرنا تو سب پاک نے تعریف کرو تاکہ عوام دے دل میں محبت پیدا ہو کیا کام ہے تیرا پچھاڑ کے دو قدم پچھاڑ کے ہاتھ جوڑ کے دے مولا کم تک کوئی نہیں تو پیسے نہیں منگتا کوئی جاگی علاج نہیں کرانا چاہتا کوئی وظیفہ مہینہ ہی مقرر کرانا چاہتا مہربانی کرو بڑے دور تو چل کے آیا میرا مطلب ہے کہ میں نے اپنی ریش مبارک کی زیارت کا کراؤ داڑھی مبارک کی زیارت کرایا حضور تمہاری زیارت کراؤ داڑھی مبارک کی بیا کا کوئی اللہ گواہ دنیا والا جناب نے عرض کیتا جناب سیدنا صدیق اکبر نے دو ہاتھ پکڑ کے اپنی ریش مبارک تے رکھے سبحان اللہ ہاں جوان سیدنا صدیق اکبر دی داڑھی دی زیارت کر سبحان اللہ جناب نابینا سائل دے دو ہاتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی داڑھی مبارک دتے ہیں آسمان دو جوان نے منہ کر کے رو کے دعا منگی اللہم فاطر السماوات والارض سبحان اللہ زمین آسمان سے پیدا کرنے والے خالق کہا آج تیرے کو میں دعا نہیں منگدا نبی دے پہلے یار صدیق اکبر دی چٹی داڑھی دا واسطہ دے کے دعا منگدا ملت وا مولا میں گناہگار نو اکھی دا نور عطا کر دنیا والوں اللہ دی عظمت دی قسم میں نہ چے سیدہ سید رسول دے بیٹا قرآن میرے سامنے تیرے دے منہ چ دعا دے کلمات نکلے اجا دعا مکمل نہیں تھے جو رب نے اندر نو اکھی دا نور عطا کر دیتا ہے پچھاڑ کرے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ہن راضی ہے قدرت دے غیب کنے آواز ہے نہ بینا تینو منگل دنا نہیں آیا اج صدیق اکبر دی چٹی داڑھی دا واسطہ دے کے اگر میں رب کولو پوری کائنات دی انجام واسطے دعائیں منگ دو تو میرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں داڑھی دے رب دی ذات بھرم کری رکھ دی پاکستان دا بھونگی کو کرے کام ایمان دا تو انصاف خدا واسطے سوچو صحیح کلمے پڑھن دی یا لاجنی بھائی دے اونتیاں کچھ سوچو تا صحیح وہ ایمان نہ لسو آج خدا دے گھر بیٹھے ہو بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ایمان نہ لسو مولا حسین نماز پڑھتا بولو تو صحیح بولو جنہاں کو تسلی ہے سارے فرماؤ تا جی ہاں دو نمبر گلے دا والیاں کھول کے فرماؤ جی ہاں مولا حسین نماز پڑھتے ہاں امام حسین روزے رکھتا ہاں مولا حسین زکات دیندا ہاں امام حسین جہاد کریندا ہاں مولا حسین بھنگ پیندا ہاں جنہاں جی آکار چھوڑ دیا
بالٹیاں پچھو آواز آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرماوے. میں ایک واقعہ پڑھے کہ حضرت مولا حسین نہروان کی جنگ پہ لڑتے نہیں مولا علی نہروان ایک علاقے کا نام ہے جڑے جڑے علاقے جنگا تھیں جنگ علاقے کی وجہ سے جنگا مشہور ہے. مثلا احد کی جنگ احد کے میدان تھی تو احد کی جنگ بدر کے میدان تھی تو بدر کی جنگ تبوک کے جنگ تھی تو تبوک کی جنگ حنین کے میدان جنگ تھی تو حنین کی جنگ صفین جنگ تھی تو صفین کی جنگ جمول جنگ تھی تو جنگ جمول. یعنی کہ سمجھانا ہی واسطے چاہنا کہ تو آپ کو تاریخ کا پتہ لگے. نہروان ایک علاقے کا نام ہے عراق کی سرزمین کے اندر اتنا جنگ بیٹھی دی تے مولا علی مصروفیت جنگ کی وجہ تو حضرت صاحب کو ٹائم نہیں ملیا ترائے دی مارا جو اپنی سواری کو آ کے پانی کا پلانا ترائے دی مارا مولا علی کو ٹائم نہیں ملیا کہ حضرت صاحب آ کے اپنی سواری کو پانی پلانا. تیسرے دن اس مصروف جنگ کے وچوں آپ تھوڑا جہا ٹائم کٹ کے خیال ہے جو کچھ سواری نہیں حق کا ہوتا ہے بے شک آخری گھوڑا ہے جاندار ہے ہرا سے کچھ ہی نہیں حق ہے. آپ ٹائم کٹ کے تے پانی پلانا ہے گھوڑے کو تالاب کے اوپر لگام ڈھلی کی نے تے گھوڑے منہ تلے کیتا ہے پانی پیتے بغیر منہ اتر نہ جاتا ہے. جدھر گھوڑے نے جب پربے دھارا کھڑے نے پانی نہیں پیتا تو آپ گھوڑے کا لگام حرکت نہیں پینے کلام فرمائی نے پانی کیوں نہیں پیتا ترائی دی مارا دا پیاسا ہے. شدت جنگ دی وجہ تو تیری بیا زبان خشک ہو گئی ہے زبان تیری شگاف پائے گئے تے تو پانی کیوں نہیں پیتا. گھوڑے آسمان دو منہ کر کے رو کے فریاد کی دیے کائنات کا خالق مہربانی کر میں کو بولن دی زبان ہے کوئی عام بندہ نہیں. مولا ہے کائنات عبداللہ الخالق امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی حق دا چوتھا امام کلام پہ کریں دیں کتنے جواب نہ دے مارتی وجہ تمہیں بے ادب نہ پڑھ بنا خدا گواہ پاکا پیغمبر جانوری کلام کریں اکبر پاکا پیغمبر جانوری کلام کریں کہ تواڈے نال پوتری نہیں بولے. آج دا پیو سکھ دا بتا ہے جو کرے ہی پوتر میرے کرتے مشورہ تک کرے پیو بوجھا چٹی داری نہ رونا بیٹھے جو پوتر میں دسے تا آجا جب فلان پاسے گیا میں پوتری اللہ کے راضی نہیں تے نبیوں کے نام جانور کھڑے کلام کریں. ٹائم کو نہیں نہ تو سنا میرے پاک پیغمبر جو قربان کا آتے وچ گئے قربانی کرن 7 اٹھ آئے 7 اٹھ یا رسول اللہ مہربانی کرو سارے سر قدمہ تلے جھکے پہن مہربانی کرو ساری قربانی میں ڈوب جانا. چڑیاں کا گھونسلہ جو صحابیاں پڑھتے چاہ پڑھے اسی تو کتاب آئی خدا جان دے چڑیاں کی فریاد ہی میرے محمد کریم چھوڑ دی. ہر بچوں کو گھن کے حضور کی خدمت اٹھا دے. قرآن شریف کے سچے واقعات وہ ایک وطنی پاک پیغمبر ہے. آ میدان کربلا دے وچ نہیں سنیا جنہیں امام حسین علیہ السلام جنگ کر لڑتے جنگل کا شیر بادشاہ تمام جنگلی جانوروں کا سردار حاضر خدمت ہے قدم چم کیا دے علی دا بچڑا مہربانی کر میں کو اج پتہ لگ گئے جو میرے پیر دے پتر دوتے اوکھا وقت آ گئے مہربانی کر میں کوئی اجازت نہیں میں تمام جزیریاں کے خیلیاں کو سنگار کر دے وا. امام سر پہ ہاتھ رکھ کیا دے جنگل دا شیر آ تو جنگل دا شیر ہے میرا بابا کائنات دا شیر ہے. گھماتی امداد دی کوئی لوڑ نہیں جے غیر دی امداد دی لوڑ ہوئے ہاں تے شیر دی امداد کروں چکر رہا غیر دی امداد دی لوڑ ہوئے ہاں آسمان حکم دی اپیل کی تھی حسین جی آنکھیں پتھر وسا کے جدیجہ کو ختم کر دینا جی غیر دی مدد دی لوڑ ہوئے ہاں زمین عرض کی تہا حسین جی آنکھیں تا جدیجہ کو یہ قانون دی کار نہیں چل بنیا جی غیر دی امداد دی لوڑ ہوئے ہاں شراب دیا لہرا اپیل کی تھی حسین آنکھیں تا پانی خیمہ تے پہنچا دوں میں آنکھیں فرات قیامت تے ایمان آ رہے میں کو تیرے پانی دی لوڑ ہوئے میں تو کوثر دے پانی نہ روزہ کھلے سا میں حسین ہاں میں کو غیر امداد دی لوڑ کوئی نہیں میں کو رب دی امداد جی ہے کوئی امداد تے کھینا تمام امتحان جو کامیابی کے دی اگر سبحان اللہ تمام وسائل میرے کولے قوت پاور طاقت ہے میں اوندا بچ رہا جدی ٹھوکر چلوں زمزم دے چشمے جاری تھے اور ٹھوکر مارا زمین کربلا جو پانی دے فوارے جاری کی وجہ مگر میں کو تواڈی امداد دی لوڑ نہیں میں کو رب دی امداد دی خدا گواہ ہے پاکا نال تا جانوری کلام کریں دے
آؤ قرآن شریف کو سنو، 12واں سپارہ سورۃ یوسف، سمجھو نا بھائی؟ اور قرآن شریف سننا ہے، ضرور شریف پڑھو بھائی۔ اور یاد کرو قرآن دی وجاؤ والا کمی سے ہی نہیں جناب، اور آیت پڑھنی ہے وجاؤ اباہ من شاء یبکون، وجاؤ اور وہ آئے اباہم ابو کے پاس، عشاءً رات کو، یبکون روتے ہوئے، رات کا ٹائم ہے، سمجھو ہے نا بھائی؟ دہبتے پٹیں دیا، سمجھتا نہیں آ گئی بڑے کرنے آپ سوچے نا خیر ہوئے سالے پٹیں دے کیوں مت ہے؟ عشاءً یبکون روتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، آؤ بکا کرتے ہوئے، سمجھو ہے نا بھائی؟ یا فنا کرتے ہوئے بڑے کرنے، ہائے بابا لٹی گیوں سے، ہائے بابا برباد ہو گیوں سے۔ آپ فرمائے خیر ہے اترو بڑی کے لیے ذرا سنو قرآن کو، آدھر ابا جان کل لکھے قالو یا ابانا وادن ہے آخر بابا سیاں انہا صحابنا نستابق و ترکنا یوسف و انتا مقائنا، اپنا یوسف علیہ السلام کو ملا گئے ہیں تے اپنا سامان انار رکھ گئے ہیں، انتا مقائنا مال مقا اسباب اندران فاقہ لہو زیب، پسو کو کھا گئے بھیڑیا، زیب پر بیت بھیڑی کسرے نے بھیڑیا نا، ٹھیک ہے فرمانے مولانا کیا فقہ کسرے نے نا، ایک تو ہوندے نا جانور ہے کہ نہار تے بھیڑیے تے کئی انسان ہے کہ بھیڑیے بتے، انسان ہے کہ بھیڑیے بتے، سمجھو ہے نا بھائی؟ انہوں نے پہچان تو سا کرنی تے پہچان کی نہ کرنی ہے، بتا علامہ اقبال کرنے کوٹ لاہور دا شیخ شاعر، سمجھو نا بھائی؟ مرد مومن وہ دے لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، رفیقان گناہ ان کے عجب بے پیر ہوتے ہیں، بشر کی شکل ہوتی ہے مگر خنزیر ہوتے ہیں، بشر کی شکلیں کی خنزیر ہوتے نہیں۔ اچھا جناب پہچان کرو انہاں دی صحیح گل کیا بنی ہے؟ وجاؤ علی قمیصہ ہی بیدمن کذب، یہ خون دی بھری ہوئی قمیص کہنا ہے، بھائی کشری بچی تے بھائی کو کھا گئے نہ۔ اللہ کے وہاں جناب یعقوب علیہ السلام تمام بندنا عمل فرمان جو جاری کی طرح تمام جنگلوں دے بھیڑیے حاضر تھی گئے، یہ مقام نبوت تھی میں تو آج صدر تے پوتر نہیں آتے، تو آج اپیل تے نیاز مندی تے گھر دے بندے نہیں آتے، تے پیغمبر حکم تے دے تے جانور حاضر تھی میں آپ نے سبحان اللہ مجھے کون گا تو بتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو جناب یہ ہے نا بھائی یا بالکل صحیح بیٹھا ملک نے بھی تصدیق کرنے بیٹھی یہی میں گا آگے کا کہنا ہم جناب کہ ہوں خدا واسطے انصاف کرو نا، امتی تے نبی دا فرق دیکھو، سبحان اللہ، یہ کو فرق آدھے نبی تے امتی دا، اٹ از دی ڈیفرنس ان نبی اینڈ امت، یہ فرق نبی تے امتی دا، امتی آکھے پتر نام ہے، جو امتی سدے گھر دے بندے نام تے نبی اشارہ چا کرے لکھا ہوا سورج پاسا، نبی اشارہ چا کرے 24 دا چاند ڈبے، نبی اشارہ چا کرے درخت جڑا سمے ٹوٹتے آوے، یہ نبی تے امتی دا فرق، اگر سبحان اللہ، مسلمانی تے نہیں مرضی بشر مانی تے نہیں۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فرمان جو جاری کیتے تمام جنگلاں دے جانور آ گئے، نہر کٹے تھی گئے، لائن لگی کھڑی، توجہ ویسے اللہ کا نبی جانور حاضر ہو گئے، کیوں کھادا بھائی تو میرے پتر یوسف نو سردار پھیڑیا آسمان دنوں کر کے مولا مہربانی کر، یہ یعقوب علیہ السلام اسحاق دا پوترے تے ابراہیم خلیل دا پوترا ہے، آپ ہی نبی دا باپ ہی نبی دا دادے نبی، آپ ہی نبی دا پتر یوسف ہی نبی تے نبی کلام پیا کریں دائے، خدا جانتے بھیڑیاں دا سردار پیغمبر دے قدم کیوں کیا تھے؟ حضور میں پوری اپنی جتنے بھی کھڑوتے تھے جنگلہ دے جانور میں ذمہ داری نال کھڑا تھا، پہلے پیغمبر یوسف کو پتر کو بسا کوئی نہیں کھڑا بھائی دے وہ جھوٹ ہی کھڑے ہیں سنتے ہوئے یہ پٹیں دے ہیں جو ہوئے چی آپ سر ٹائم تے پٹیں دے آپ جانا سبحان اللہ، یہ پہاڑ پر دلوں کا نگران نہیں، یہ یوسف پیغمبر دے گرام نگران ہے، سمجھ آوے نہیں چاہیے۔ اب کیا کہنا ہم کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پاکاں دی شان سنان دی توفیق عطا فرمائے، رحمتہ کیڑا پہ سمجھنا
بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا میں خیال ہے سارے دن بعد شفیق صاحب نے ملا جناب مولا کائنات نے فرمایا گھوڑا تو پانی کیوں نہیں پیندا؟ یاد ہے جناب گھوڑا بول پے جب نبیاں دے غلام لا مولا علی نا حضور تاری بڑی مہربانی تو سا جنگ دی مصروفیت دی وجہ تو ٹائم کٹ کے وہ پانی پلاون گے نہ ہو پیاس ہی ڈاڈی ہے شدت پیاس دی وجہ تو علالت ہو گئی مرن دے قریب ہاں مگر تسا احسان میرے تے بنا لائے سواری کا حق ادا فرمائے میں پانی پلاون لائے آئے مگر تیرا میں منہ پانی دے قریب کیتا ہے میں کوئی پانی دے وچوں بدبو آئی سبحان اللہ پانی جو بدبو آئی جناب مولا کائنات نے فرمایا تینوں کیڑی گل دی بدبو آئی یہی واسطے فرمایا نہیں جان دی آپ ہن بلکہ میں عراق چوں ہوں پچھلے مہینے کی 26 تاریخ کو عراق چوں واپس آیا خدا گواہ تاریخ کتاب ہے تاریخ خلفاء تاریخ خلفاء دے وچ لکھا ہوئے آپ جناب کوفے دی جامع مسجد دے پہلا خطبہ دیتا ہے فرمایا سلمونی ما لے تو لوگوں پوچھو میں علیاں جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو میں نے سامنے کیجئے آخر نبوت علم کا دروازہ ہے کوئی معمولی گل تو نہیں اللہ پاک کو مقدس سرزمین دی زیارت کراوے اتھائی محب کھڑے بڑے ہوتے گھوڑے تلو کھڑے ڈب دیو انہیں مان کے دیکھو جو کی میں نور دی بارش کھڑی برسی اگر سبحان اللہ محبت رالا کو سبحان اللہ انہاں کریمہ دوتے انہاں کریمہ دی کرن نوازی ہے جب میں جیسے ناچیز گناہگار پترے کو اپنے دربار سے تہ دفعہ آدھی دا موقع ملے اور پھر انشاءاللہ وقت سفر دے وچ پروگرام ہے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی حاضری نصیب کرے کوئی خرچہ نہیں دا 12,000 روپے کا خرچہ ہی نہیں اللہ گھر منجی دا من مقامات مقدسہ دی زیارت نہ کر دیکھ کی میں نور دیا راستہ کھڑیاں برتی ہیں 1000 روپے بیماریوں تے کیساں تے مقدمے تے لگ وینے تے برداشت کر سکدے انہاں کی منجو جتھا جنت دے سرٹیفکیٹ آ پئیاں ملدیاں سبحان اللہ سنو جناب مسئلہ آخری مسئلہ سبحان اللہ یا پہلے تقریر بند کر دیں چلو جناب اب یہ کیا کہنا کہ حضرت نے فرمایا گھوڑے تو پانی کیوں نہیں پیتا اور گل یاد ہے بھائی گھوڑے نے عرض کیتا مولا پیاس تو بڑی لگی ہوئی مگر تالاب دے وچوں بدبو آئی ہے واسطے میں پانی پینا پسند نہیں کیتا کی بدبو آئی عرض کردا حضرت بدبو ہی واسطے ہے جو آج تو 7 سال پہلے ہی دریا دے مقام دوتے ہی تالاب والی جا تے بھنگ دا بوٹا 7 سال گزر گئے 7 دریا بہ گئے 7 سال دا تو عرصہ گزر گئے معمولی دے جا بدبو پئی ہوندی ہے علی دا گھوڑا ہاں پیاسا مر ونجن تا منظور ہے مگر بدبو دار پانی نہیں پی سکدا علی دا مرید توجہ ہے نا بھائی اتنا دورے پہ بھی پیتے تے گھوڑا پانی دی گھٹی نہیں پیتا آکو سبحان اللہ خدا دا واسطہ علی دا مرید بن مرید مریض نہ بن سارے کو چاہ واہ حسین سارے کو واہ علی پاک اللہ ذکر سننے دل کردا پہ اللہ کی گھرانے دی محبت بھی اہل بیت نہیں منو تے اصحاب رسول نہیں جو اصحاب رسول ہی حق ہیں تے اہل بیت ہی حق ہیں اللہ تعالی نے دوہاں دا ذکر قرآن وچ بیان کیتا ہے تے سچا مذہب وہ جڑا دوہاں کو منے تے ایویں منے جویں قرآن دے سپاہیاں کو منے ایمان نال دسو مولا حسین نماز پڑھدا کوئی نماز سارے مرشد حسین دی قضا تھئی ہے نہیں قضا پر جڑے حسین دے مرید حسین دے مرید بے پیرے نا اج کرو سارے مہربان کر کے حسین دے مرید وعدہ آپ انشاءاللہ نماز پڑھ پکا وعدہ بھائی تے وقتوں جڑا مہینہ دو چار دیوانے دے بعد آسمان دے چڑھن والے رمضان شریف سبحان اللہ کیا خیال ہے روزے رکھو مار ناندے یا بیمار تھی روزے رکھو نا بھائی بڑی اچھی بات سبحان اللہ اللہ تعالی کی بڑی مہربانی ہے رمضان شریف ٹھنڈے موسم میں جا کے الحمدللہ رب العالمین اللہ دے حکم موسم ہی اچھا رہا سی تے خدا کے تو مزاج ہی صحیح رہے گا سبحان اللہ یہ بڑی برکتاں والا مہینہ ہی ایک اسرائے کی زبان ہے سردن لکھی بارہ مطلب کیا ہے ایک عبادت کرو لکھ دیتا ایک سجدہ کرو لکھ سجدے دیتا ایک روپیہ صدقہ کرو لکھ روپے دا ثواب ایک نماز پڑھو نفل پڑھو فرض کا ثواب یہ فرض پڑھو تو 70 فرض کا ثواب یہ مہینے دے مہربانی کرو ایک قسمت جگاون والا مہینہ کنیکشن مصطفیٰ نال ملاون والا مہینہ روٹے رب دی ذات نو مناون والا مہینہ سارے مہربانی کر کے وعدہ کرو آپ انشاءاللہ روزے رکھو
خوشی تقریر بند کیا کیوں جو میں کوئی چیز کا احساس پیا تھی ہے جو کتنے زیادہ جاگتے تاری فجر کی نماز قضا نہیں یہ تو میں نہیں پتا ہے جو اکثر دوستوں کی عادت ہے رات 2 بجے سمجھ دی 9 بجے اٹھی جانا عید باز دا عید تقریر دا کیا فائدہ جہاں نماز ہی نہ پڑھے ساری رات جاگتا رہے کہ اللہ اللہ کہتا رہے کہ جی نماز نہیں بھی پڑھی تو کوئی فائدہ نہیں حضرت عمر فاروق کا زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر مراد رسول اگر سبحان اللہ خلیفہ ثانی صاحب المدار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے صبح کی نماز دے جناب عمر فاروق لکھے ایک بندہ گئے تھا موجود کوئی نہ آپ تلوار جاتی نہیں توجہ ہے نا بھائی کہ پہنچ گئے تو بوہے سے دروازہ کھٹکھٹائے نہیں دکڑا فرمائے نہیں ان کی بڈھڑی ضعیف اما باہر آ گئی فرمائے نہیں اما میں تیرے پتر کا فاتحہ دے منا ہے افسوس میں پتہ بچے تھے ہاتھ جوڑ کیا دیا یا امیر المومنین میرا پتر تا زندہ ہے تے تسی فاتحہ دے من کیویں آئے ہو فرمائے نے بڈھڑی ماں اگر زندہ ہے تو تیرا پتر تینوں پتہ نہیں جو عمر فاروق دی خلافت حکومت دا زمانہ ہے جماعت کا نماز پڑھن کیوں نہیں آیا کیا شان صحابی ہے خدا دی ذات گواہ مدینے دے وچ بیٹھے تے کہیں اطلاع کے لیتی حضرت فلانے محلے بنو قریظ کے اندر بھاڑ لگ گئی انگلے فائر بریگیڈ دا عملہ کوئی نہ اگ بجھاؤن دا نظام کوئی نہ جناب تسدو لکھن اپنی مسند کو لہے کے اگ دے شعلے آسمان نال باپا کھڑے کرتے ہو سو جناب اپنی چادر لگا کے آپ ہی وفا دے سامنے کر سبحان اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی چادر پاس مٹی میں پھیلا کے فرمایا نہیں اے اگ یا نار اے بھاگ اگر میں خلیفہ حق کا تو حکم کیا دینا اپنے شعلے بند کر توجہ ہے نا بھائی اور اگر تو میرا حکم نہ منیا تینوں جہنم دی بھا دے آخری طبقے پہنچا دے اللہ دی عظمت دی قسم ہے آپ دی زبان مبارک جو آرڈر دی دے رہی اب دے شعلے زمین جا کر دو کئی منافق جڑے آپ سے موترس ہوتے ہیں ان ویلے مسلمان تھے اور آپ دوبارہ بیعت کی تھی اور توبہ کی تھی اور تسلیم کی طرح کے باقی تو حق دے خلیفہ حق دے ایمان جناب عمر فاروق ایک انگریز مورخ انگریز کا نام مسٹر ایڈورڈ گبر نام یاد آتی بھائی یا مسٹر ایڈورڈ گبر گبر نام ہے مورخ مورخ جو مورخ نہیں آتی نہیں انگریز کو درازہ کاتی تھے گبر بنانے تھے مسٹر ایڈورڈ گبر گبر حضرت علی کے متعلق حضرت عمر فاروق کے متعلق اس ادر عمر بارن اینڈ برڈ اور گورنمنٹ وداؤٹ اسلامک ایوارڈ اگر پوری کائنات ہوتے این عمر تھیاں جنہیں اے عمر ہے یہ پیا عمر ہوتا انگریز لکھتے ایڈورڈ گبر جو پوری کائنات سے محمد کا اسلامی اسلام ہوئے این واسطے تو میرے پاک پیغمبر دعا مانگتے ہیں اللہم اعز الاسلام بالعمر مولا میرے دین کو عزت لینے تو میں عمر رہا رات کو سبحان اللہ عمر دے آمن نال کعبے دے وچ بانگا آئیاں بھائی عمر دی تو ہر کہیں گلو سمجھے بھائی عمر دی باقی عمر دی لوڑ کوئی نہیں عمر کا مانا زندگی عمر کا مانا حیات سمجھے نا بھائی عمر دی تو ہر کہیں کو لوڑ ہے کہ جڑے عمر دے خلاف ہے واہ بھائی واہ خدا کا واسطہ ہی صحابہ کوئی مانتے ہیں بیت کوئی مان یہ ساری شریفانہ اپیل ہے ایران دے وچ خمینی نے قانون بنایا کہ جہاں صحابہ کو سب کرے ان کی سزا موت ہے پاکستان کی حکومت قانون بنا خدا دی ذات گواہ ہے دیکھو بھائی میں نے سنی بلا بہت جذباتی لوگ سمیٹے میں ایک بڑی سونی تجویز والے سامنے پیش کرے تو سے مہربانی کرو میری پوری جماعت ہی کہ وہ بھی ان گال سے متفق تھی بنی بے شک یہ لوگ جڑے سینہ پٹن پہ سب کوئی اعتراض نہیں کیوں جو موقع نہ دی توجہ ہے نا بھائی سب کوئی اعتراض نہیں ہے البتہ جب سب کو آتے ہیں انہوں نے خدمت کی اچھا گھوڑیاں تم کا بدل سب کوئی اعتراض تاکہ یہ تبوت کر دیں سب کوئی اعتراض
انہوں نے آتا ذاتی پھیلے میں اپیل کرنا مہربانی کریں محمد یار سارے پیر سارے صحابہ کو خاص نہ کریں یہ گل منظور ہے بھائی ایمان سے صحیح گل ہے یا غلط صحابہ کی بات پاکستان سب بند ہونا چاہیے یا نہیں سب بند ہونا چاہیے کیوں جو محمد آپ ہی پاک تے محمد یار ہی پاک رسول سچائی ہوئے بندہ جے جہاں آپ ہوئے ان دی یار ان دی سوسائٹی ان دی صحبت ان دی سنگت ہو جائے نیک بندے دے نیک یار برے بندے دے برے یار چور دے چور یار بلیاں دے بلی یار اچھے دے اچھے یار بریاں دے برے یار تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی پاک محمد دے یار ہی پاک آپ ہی پاک حضور دے ازواج بھی پاک یہ صحابہ کبار تے ازواج مطہرات دا قلعہ پاکستان تے بند ہونا چاہیے بے شک بند منظور ہے تو آپ اچھی طریقے سے آواز کرو انشاءاللہ یہ چیزیں بند ہونے افسوس ہے بعض لوگوں کے نمائندگان کو تو توفیق نہیں تھی جو اسمبلی کے بچے مطالبے چکے توجہ ہے نا ان علاقہ میں بھی کوئی توفیق نہیں تھی جہے علاقے میں ماشاءاللہ کام ہے ترقیاتی کام حفاظتی کام سوشل ویلفیئر کے کام تے نفیس ہے توجہ ہے نا یہ تو میں حقیقت آن بیٹھا کرے نا ان لوگوں کو توقع نہیں دی سکتی مگر کم از کم کوئی اسلام کی گل تو ہوئے ہاں جتنا پہیاں گالی تھیاں پہیاں کوئی اسلام کی گل ہونی چاہیے قانون بننا چاہیے جڑا صحابہ کا گلا کرے جڑا اہل بیت کا گلا کرے جڑا ازواج رسول یا پاک رسول کا گلا کرے ان کی سزا سلیمان روس کی کار موت بس مکتی مکاؤ گا کیوں ان کی سزا بس جی ایران کے قانون نہیں خدا گواہ ہے جنہوں نے قانون بن رہے پاکستان کے تمام شہری امن دار سکون دار اگر صحابہ کے غلام بن میں تو سارے پھر کہ اگر صحابہ کی تعظیم نہ کریں ساری کوئی بنا دیں گے پر منظور ہے گالیاں غلط کیونکہ اصل نبی پاک کے غلامات کے غلام ہیں تے محمد کے غلام سارے سر کے تھا میرے کو ایک دوست نے یہ بھی سوال کی جناب کہ تساں مولانا جنگی کے متعلق ایسا کچھ دسنا ہے چٹ لکھو تو مجھے نہ تو میں کہ چٹ لکھا کی کوئی لوڑ نہیں اللہ کی طرف یاد آ سبحان اللہ کوئی صورت حال ہے جس طرح جماعت ہے سنت شریفہ کی جماعت ہے ایک جو اسلام کی جماعت نہیں ہوا سبحان اللہ اصا ہندا کر کے بول دے ختم بے شک کہیں تو جان تو مار دینا اسلام کا نہیں بے شک سبحان اللہ